یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب۔ پھر یسوع فصح سے 6 روز پہلے بیتنیہ میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسوع نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتا خدمت کرتی تھی، مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ پھر مریم نے جٹاماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا، کہنے لگا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا، اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں سے جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا۔ پس یسوع نے کہا کہ اسے یہ عطر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا۔ پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے، بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں، کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے، یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے صہیون کی بیٹی مت رو، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ بس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے، جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں سے بعض یونانی تھے۔ بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سدائی گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فلپس نے آ کر اندریاس سے کہا، پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دے گا، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب میری جان گھبراتی ہے، پس میں کیا کہوں؟ اے باپ، مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں۔ اے باپ، اپنے نام کو جلال دے۔ پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور بھی دوں گا۔ جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجا، اوروں نے کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا۔ یسوع نے جواب میں کہا، یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہے۔ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابد تک رہے گا، پس تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے؟ یہ ابن آدم کون ہے؟ پس یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے،
جب تک نور تمہارے درمیان ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا۔ اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے، تاکہ یسایہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے۔ اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ یسایہ نے پھر کہا، اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور اس کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا۔ تو بھی سرداروں میں سے بھی بہترے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانہ سے خارج کیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کے سبب انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے۔ یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے مجھ کو حکم دیا کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ God bless you.